واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین و ناظرین، آج کی جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع ہے حسن سلوک ہر انسان کی بنیادی ضرورت۔ اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اہل قرابت کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، غریب اور بے سہارا افراد کے ساتھ بھی، پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ میں دو بڑے مضامین کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا تصور اور وحدت کے ساتھ، اور دوسرا اللہ کی تمام خلق سے حسن سلوک کی تعلیم و حکم کا بیان ہے۔ اگر ہم اس آیہ کریمہ میں مزید غور و فکر کریں تو پھر یہ حکم ہر انسان اور ہر مسلمان کے لیے ایک ہی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے احسانہ، حسن سلوک۔ اب ہمیں سب سے پہلے اچھی طرح یہ جاننا ہے کہ حسن سلوک کیا ہے۔ حسن کا لفظ عربی اور اردو زبان میں خوب متعارف ہے، اور اس لفظ کا معنی بڑا ہی بدیع ہے، جبکہ دوسرا لفظ سلوک ہے۔ یہ سالک یسلک سلوکن، اس کا معنی چلنا ہے، اور اسی سے سالک چلنے والا ہے، اور اسی سے مسلک وہ راستہ ہے جس پر انسان چلتے ہیں۔ تو حسن سلوک سے مراد رویوں، انسان کے کن کن رویوں، کن خصلتوں اور کن طور طریقوں اور کن سلیقوں سے وہ شاہراہ حیات پر چلتا ہے، اور انسان کے ان اعمال و افعال کو جاننا سلوک کہلاتا ہے۔ اور اگر یہ سارے کے سارے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اسوہ حسنہ کے مطابق ہوں، تو ان کو، ایسی طرز زندگی کو اور ایسے اعمال و افعال کو حسن سلوک سے تعبیر کرتے ہیں۔ حسن سلوک اس دنیا میں اس راستے پر چلنا ہے جو دنیاوی کامیابی اور اخروی نجات دینے کا باعث ہو۔ حاضرین گرامی قدر، حسن سلوک کے مظاہر میں سے اس کائنات میں انسان کا سب سے پہلا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا مادی اور حصی تعلق اپنے والدین کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ ان دونوں تعلق کی بنیاد اور اساس کو قرآن حسن سلوک کے ساتھ قائم کرنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ بندے کے
حسن قول و فعل کی مثال یہ ہے کہ وہ رب کو قل ہو واللہ احد کی شان کے ساتھ مانے اور جانے، اور اس کا عمل ہر طرح سے شرک سے محفوظ ہو، اور ہر لمحہ اور ہر لحظہ صرف اور صرف وَاعْبُدُ اللَّهَ کی عملی گواہی اور واقعی شہادت وہ دے۔ اگر بندے کا یہ روحانی تعلق ان تصورات کے ساتھ قائم ہو جائے تو یہ بندے کا حسن سلوک مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح انسان کے مادی تعلق میں والدین کے ساتھ اس کا حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی ساری حیات میں ان کے لیے سراپائے خدمت بنا رہے، اس لیے کہ یہ ہمارے وجود کا محسوس سبب یہی والدین ہیں۔ ان کی محبت بری پرورش اور مسلسل نگرانی پر ہم پلے ہیں، بڑے ہیں۔ انہوں نے ہی ہم کو اعلیٰ اخلاق اور عمدہ تربیت سے آراستہ کیا ہے، اور شعور کے اعلیٰ درجوں پر انہوں نے ہی ہم کو پہنچایا ہے، اور ان کی غیر معمولی قربانی اور بے مثل جاں فشانی اور انتہائی شفقت نے ہمیں دوسروں کے لیے قابل رشک بنایا ہے۔ اس بنا پر ہمارا سینہ ان کی عقیدت مندی، احسان مندی اور عظمت و محبت سے سرشار ہے۔ ہمارے دل کا ریشہ ریشہ ان کا شکر گزار ہے۔ ہمارے حسن سلوک میں عمل تشکر کا سب سے بڑا حقدار ہمارا مالک، ہمارا مولا، ہمارا خالق اور ہمارا اللہ ہے، اور پھر ہمارے والدین ہیں۔ اس لیے ہم یوں کہیں گے انشکر لی والدیک، کہ مولا ہم تیرے بھی اور تیرے واسطے سے والدین کے بھی شکر گزار ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، ماں باپ کے ساتھ ہمارا حسن سلوک یہ ہے کہ ساری زندگی ہم اپنی زبان، اپنی جان، اپنی قوت گویائی کو قل لہما قولا کریما کے اعلیٰ ترین رنگ سے رنگ لیں۔ ہماری زبان کبھی ان کے حضور گستاخی و بے ادبی کا ارتکاب نہ کرے، ان کو کسی قسم کی اذیت و تکلیف نہ دے، ان کی کسی بات پر بھی تلخ اور ترش ہمارا رویہ نہ ہو، ان کی تلخ آواز پر ہماری آواز کرخت اور سخت نہ ہو، ان کی ڈانٹ ڈپٹ پر ہماری زبان اطاعت اور شکر گزاری کا پیکر ہی بنی رہے، اور ان کو جھڑک کر ہم اجڑنے والے، ویراں ہونے والے، برباد ہونے والے نہ بنے۔ ان کے سخت لہجے کو ہم اپنے حق میں اللہ کی رحمت تصور کریں، ان کی اطاعت ہی اپنے لیے سعادت سمجھیں، اس کو سعادت جانیں۔ تو یہ سارا کچھ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ یہ عمل ہمارا حسن سلوک ہے۔ والدین کے ساتھ ہم اپنے حسن سلوک کے عمل کو اپنے اعلیٰ کمال پر پہنچا دیں، دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، ہم ان کے لیے سراپا خدمت ہی خدمت بنے رہیں۔ یہی حسن سلوک کا قرآنی حکم ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا ان کے سامنے شفقت و مہربانی سے انکساری کے ساتھ ہمیشہ جھکے رہنا۔ ہر عمر میں بالعموم اور بڑھاپے میں بطور خاص اپنے والدین کے ساتھ انتہائی شفقت و مہربانی والا سلوک کرنا، اور ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا، اور اپنے بازو ان کی خدمت کے لیے مسلسل دراز رکھنا، اور ان کی ہر پکار پر لبیک کہنا، اور ان کا اسی طرح مخلص ہو جانا جس طرح ساری دنیا میں وہ ہمارے لیے سب سے بڑے مخلص، سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ان کو نہ بھولنا، اور ان کو اپنی یاد میں رکھنا، اور ان کو اپنی دعاؤں میں آباد رکھنا، اور ان کی آیات ظاہری میں بھی ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہنا، اور ان کی آیات برزخی میں بھی دعائے مغفرت ان کے لیے مسلسل
اور متواتر کرتے رہنا، وہ حیات ہوں یا ممات ہوں، تم ان کے لیے اپنے حسن عمل کا اور حسن سلوک کا یہی وظیفہ کرتے رہنا اور اس کو دہراتے رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، ہے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ ان کی وفات پا جانے کے بعد اپنی زبان سے ان کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعائیں مسلسل کرتے رہنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما اور سب اہل ایمان کی بھی مغفرت فرما دے جب حساب قائم ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، والدین کے اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد بھی اس کا حسن سلوک کا عمل انسان کا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ان کے لیے مسلسل ربنا اغفر لی ولوالدی کا وظیفہ اور حسن عمل جاری رکھنا ہے، اور یہ دعائے مغفرت ان کی بخشش و مغفرت اور درجات میں بلندی کا باعث بنے گی۔ حاضرین گرامی قدر، والدین کی خدمت کرنا جہاں یہ حکم ربانی ہے وہیں سنت انبیاء علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بڑے ہی خدمت گزار اور ان کے بے پایاں اور ان کے ساتھ بے پایاں حسن سلوک کرنے والے تھے، اس لیے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَیْہِ، وہ اپنے والدین کے خدمت گزار تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں جو گفتگو آپ نے کی تھی اس میں واضح کیا تھا کہ پیغام رسالت اور تعلیم نبوت یہ ہے کہ اپنے والدین سے اپنی ساری حیات میں حسن سلوک کا عمل اختیار کرتے رہنا۔ اور فرمایا ما دمت حیا وبرم بوالدتی، جب تک دنیا میں زندہ رہوں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بن کر رہوں۔ حاضرین گرامی قدر، ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بساط اعمال میں سے سب سے بہترین عمل اور اپنے والدین کے ساتھ روا رکھے، ان کے ساتھ اس عمل کو قائم کرے۔ انسان کے وجود سے سرزد ہونے والا عمدہ ترین اور افضل ترین عمل ہی حسن سلوک ہے۔ قرآن حکیم ہمیں اس اعلیٰ ترین عمل کی نشاندہی کر کے مختلف لوگوں کے ساتھ درجہ بدرجہ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اپنی امت کو حسن سلوک کی ترغیب اور تربیت دیتے ہوئے والدین کو انسان کی جنت قرار دیا ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت کی ضمانت دی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جنت کا سبب قرار دیا ہے۔ اگر والدین حالت کفر میں بھی ہوں تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا لازمی حکم دیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والوں کے لیے بھی سخت وعید سنائی ہے۔ حسن سلوک کا تیسرا تعلق، حاضرین گرامی قدر، ہمیں حسن سلوک کا تیسرا تعلق عزیز و اقارب کے ساتھ قائم کرنے کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح ہم اس تعلق کو جس طرح قرآن حکیم میں بیان کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد جو اگلا طبقہ ہے وہ ذی القربہ ہے، اور اس سے بھی پہلے جو طبقہ ہے وہ اولاد کا آ جاتا ہے۔ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ خیر خائی اور بلائی کا کام کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ ساتھ ہمیں اولاد کے ساتھ اور میاں بیوی کے حوالے سے بھی حسن سلوک کی تعلیمات قرآن سے ہمیں میسر آتی ہیں۔ قرآن ہمارے لیے ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے حسن سلوک کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔
وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کیا کرو۔ میاں بیوی خاندانی نظام کی اساس ہیں، ان کا باہمی حسن سلوک خاندان اور معاشرے کو مضبوط کرتا ہے۔ ان کا باہمی تعلق خوشگواری اور استواری اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک میں بے مثال ہوں، پوری دل سوزی اور یکسوئی کے ساتھ ہر معاملے میں حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ ازدواجی زندگی میں اچھی طرح نباہ کرنے کے لیے حسن سلوک کی ہر قدر کو اپنانا ہوگا، اور اس زندگی میں تحمل و بردباری اور اعلیٰ ظرفی کو اپنی روش حیات بنانا ہوگا۔ اگر زوجین میں سے باہمی تعلق کی کوئی کمی اور خامی ہو تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہی حسن سلوک ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے فیاضی، درگزر، ایثار اور مصلحت سے کام لیں تو یہی ان کا حسن سلوک ہے۔ اور اپنی ازدواجی زندگی میں ہر میاں بیوی حسن سلوک کے اس ضابطے کو نافذ کریں، ہر لمحہ، ہر لحظہ اور ہر وقت۔ وَالصُّلُحُ خَيْرٌ، صلح میں ہی، مصالحت میں ہی، سمجھوتے میں ہی، اسی میں خیر ہے۔ ازدواجی زندگی میں ہر لحظہ، ہر لمحہ حکمت کو پیش نظر رکھا جائے، مصلحت کا دامن نہ چھوڑا جائے، کسی ظاہری اور باطنی عیب پر بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ دھیرے دھیرے معاملات کو سلجھایا جائے، عفو درگزر کی عادت کو اپنایا جائے، کوتاہیوں سے چشم پوشی کی جائے، خوش اخلاقی اور نرم مزاجی کو فروغ دیا جائے، فراخ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کیا جائے، مالی تنگی پر ازدواجی زندگی ہی کو تنگ اور میدان جنگ نہ بنا دیا جائے۔ قرآن نے یہ اصول دے دیا ہے، وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ، فرمایا وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق، تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق انفاق لازم ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ایک دوسرے سے برابری کا سلوک ازدواجی زندگی میں کیا جائے، ایک دوسرے کی بات کو عزت دی جائے، اپنے اپنے دائرہ کار سے کوئی تجاوز نہ کرے، کسی کا عمل دوسرے کے لیے ناگوار نہیں ہونا چاہیے۔ ازدواجی زندگی اس کائنات کا حسن اور سنت انبیاء علیہ السلام ہے، اس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے مددگار بنے اور دونوں اللہ کے حضور اس کی نعمتوں پر شکر گزار بنے۔ یہ سارے تصورات ازدواجی زندگی کو عمدہ سے عمدہ بنانے کے لیے حسن سلوک کے ضابطے اور اصول ہیں، ان پر عمل کر کے ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیراً، فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ تمہارا اعلیٰ انسان ہونا اور افضل مسلمان ہونا یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے حسن سلوک میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے حسن سلوک میں بہتر ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، اسلام میں حسن سلوک کے حوالے سے چوتھا تعلق یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ارشاد فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح اور تقوی کی نعمت دے۔ اولاد کو انسان اپنے لیے خدا کا عظیم انعام سمجھے اور اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہو۔ اولاد رب کی بارگاہ سے اس کی عطاؤں کا حاصل ہے اور اس کی بارگاہ سے گریہ زاری کی حامل دعاؤں رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ کا ثمر ہے۔ یہ اولاد اس دنیا کی سب سے بڑی خوبصورت نعمت اور زینت ہے، اور اس زینت کو نعمت خدا بندی جانتے ہوئے اس کی ہر لمحہ قدردانی کرنی چاہیے۔ قرآن اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ اولاد اس دنیاوی زندگی کے لیے تمہارے لیے زینت ہے۔
یہ اولاد اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت ہے، اس کو باری تعالیٰ نے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا ذریتنا قرۃ اعین، ہے ہمارے پروردگار ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نعمت اولاد کی اس قدر فضیلتیں بیان کرنے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے ان کی اچھی طرح پرورش کرو، ان کی بہتر تعلیم و تربیت کرو، ان کو اچھے اور اعلیٰ اخلاق سکھاؤ اور ان کی نگہداشت اور کفالت میں کوئی کمی نہ رہنے دو، ان کے لیے حلال رزق کماؤ بھی اور ان کو کھلاؤ بھی، اور اللہ کے رزق کو اس کی زمین میں ان کے لیے مسلسل تلاش کرتے رہو، مگر کبھی بھی بے روزگاری اور رزق کی قلت اور کمی کی بنا پر ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو اور ان کو اپنے حسن سلوک سے محروم نہ کرو، اور ان کی جان کو رزق اور روزگار کی کمی اور محرومی کے باعث قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی اور غربت اور بے روزگاری کے خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اولاد سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کو اپنے زمانے کی بہترین سے بہترین اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اور ان کو تربیت میں کسی بھی جہت اور کسی بھی نوعیت کے اعتبار سے ان کو محروم نہ رہنے دیا جائے۔ اولاد کو بہترین تعلیم دلوانے کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جب جنگ بدر کے قیدی اپنا مقرر فدیہ ادا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے زر فدیہ انصار کے مسلمان بچوں کو علم سکھانا مقرر کر دیا۔ عن ابن عباس قال کان الناس من الاسرى یوم بدر لم یکن لهم فداء فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداءهم ان يعلموا اولاد الانصار الکتابہ۔ ابن عباس کہتے ہیں بدر کے قیدیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس زر فدیہ نہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یوں قرار دیا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ حاضرین گرامی قدر، علم کے اصول کو اسلام نے ہر مسلمان پر لازم قرار دیا ہے، اور تحصیل علم کا سب سے بہترین زمانہ انسان کی عمر کا بچپن کا زمانہ ہے۔ والدین پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے بہترین حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو علم سے آراستہ کر دیں۔ اس لیے ہر نفس انسانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحصیل علم میں اپنی زندگی کا کچھ حصہ صرف کرے، اور ہر وجود مسلم کے لیے اصول علم کو لازم قرار دیتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے۔ طفلانہ ایام میں تحصیل علم کا عمل صرف اور صرف والدین کے حسن عمل اور حسن سلوک ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ ماں باپ اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً بچوں کا علم سے آراستہ ہو جانا والدین کا ان کے ساتھ سب سے بہترین حسن سلوک ہے۔ والدین اپنی اولاد کے حق میں حسن سلوک کا یہ عمل ساری زندگی نبھاتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ خوش خلقی اور خوش طبعی کا سلوک کرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت ان پر تند خو اور سخت گیر حاکم بن کر نہیں رہتے، ان کے اندر خود اعتمادی کو فروغ دیتے ہیں، ان کی فطرتی نشو و نما کو خوشگوار بناتے رہتے ہیں، ان کی عمدہ تربیت کے ساتھ دوسروں کے لیے جذبہ محبت اور ولولہ ایثار کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں، اور اپنے بچوں کی ہر عمر میں ان سے اپنی بے پناہ محبت اور بے شمار پیار کا دم بھرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے سراپے رحمت و شفقت کا پیکر بن کر رہتے ہیں۔ ان کی کوتاہیوں سے بیزار نہیں ہوتے اور ان کے برے عمل کے باعث ان سے نفرت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ہر دم ہر لمحہ ان کے لیے خیر خواہ بن کر رہتے ہیں، ہر لحظہ ان کی راحت اور عزت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ والدین کا یہی عمل ان کی اولاد کے لیے بہترین حسن سلوک ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نخل والد ولدہ من نخل افضل من حدب حسن، فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ
دے سکتا ہے اس میں سے سب سے بہترین عطیہ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بڑے عمدہ پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا ہے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد سے ایسا حسن عمل اور ایسا حسن سلوک کریں کہ انہیں نارے دوزخ سے بھی بچائیں اور نارے دنیا سے بھی محفوظ کریں، اور ان کی دنیاوی حیات کو سنوار دیں اور ان کی حیات اخروی کو بھی وسیلہ نجات بنا دیں۔ اور والدین اپنے عمل تربیت کو اس قدر اعلیٰ بنائیں کہ ان کی اولاد راحت و سکون کے ساتھ دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے والی بن جائے۔ حاضرین گرامی قدر، حسن سلوک کے حوالے سے 5واں تعلق قرآن نے وذی القربیٰ و بذی القربیٰ کی صورت میں بیان کیا ہے۔ خاندان کے ترکیبی عناصر میں سے والدین، زوجین، اولاد، اقربا کا بڑا اہم کردار ہے۔ یہی وہ قریبی اعضاء ہیں جو کسی بھی خاندان کو برقرار رکھتے ہیں۔ خاندان کے استحکام اور انتشار کا انحصار انہی اجزاء کے باہمی تعلق اور ربط پر ہے۔ ایک اچھے خاندان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام عناصر کو باہم مربوط رکھے۔ رشتہ دار خاندان کے نظم اجتماعی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا برتاؤ کرنے سے خاندان کو تقویت ملتی ہے اور خاندانی نظام ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچ جاتا ہے۔ خونی رشتہ داروں کو ناراض کرنے سے اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اقربا کو عزت کا مقام دیا ہے، ان سے ہمیشہ صلہ رحمی والا عمل اور حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ مالی اعانت، صدقہ و خیرات میں ان کو مقدم رکھا ہے۔ ان سے عفو و درگزر کا سلوک اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ان سے قطع تعلقی اور قطع رحمی سے منع کیا ہے۔ ان سے صلہ رحمی کا سلوک کرنے سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان سے قطع رحمی کا سلوک کرنے سے برے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک ایک کٹھن کام ہے۔ انسان کی عموماً ناراضگیاں اور ناچاکیاں، دوریاں اور تنگیاں اور عمومی نفرتیں اور عداوتیں رشتہ داروں ہی سے ہوتی ہیں۔ کبھی ان سے رشتے کے معاملے پر جھگڑا ہے، کبھی جائیداد کے معاملے پر تنازع ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے تعلقات میں سرد مہری ہے، کبھی کسی معمولی واقعہ پر زندگی بھر کا تعلق قطع ہو جاتا ہے، کبھی کسی بات پر سالوں کا یارانہ جاتا رہتا ہے۔ خونی تعلق میں سرگرمی اور حرارت ماند پڑ جاتی ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق کبھی ٹوٹتا ہے، کبھی بنتا ہے، کبھی ناطہ قائم ہوتا ہے، کبھی بکھر جاتا ہے، مگر ہر حال میں ان سے تعلق جوڑنے اور قائم رکھنے کا حکم ہے، جس کو اصطلاح اسلامی میں صلہ رحمی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس دنیا کی دو بڑی نعمتیں صلہ رحمی کے قیام اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کی بنا پر ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسى لہ فی عسرہ فلیصل رحمہ، فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ عزیز و اقارب سے حسن سلوک انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور اس کی عمر میں برکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ گویا صلہ رحمی حسن سلوک کا عمل رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح ہم حسن سلوک کے حوالے سے چھٹا تعلق تمام انسانوں کے متعلق دیکھتے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے دوست اور معاون ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے تمام انسانوں سے بالعموم اور تمام مومنوں سے بالخصوص ہر کسی سے محبت کا اظہار کرے، ہر ایک کے لیے دوستی کا بھرم قائم کرے۔ جو لوگ اس سے دور ہوں ان کو قریب کرے، جو اس سے بیزار ہوں ان سے تعلق خیر اور ربط خوشگوار قائم کرے۔ انسان کی مفلسی اس کی دولت سے محرومی نہیں ہے، بلکہ انسانی تعلق میں کمزوری اور قطع تعلقی ہی حقیقی مفلسی ہے، اور یہی حقیقی غربت ہے۔ دوسرے لوگوں سے تعلق داری زندگی کا حسن اور اعمال کا
کمال اور معاشرتی عزت و شہرت کی مقبولیت کا باعث ہے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا ہی انسان کے بہترین حسن سلوک کی گواہی اور شہادت ہے۔ لوگوں سے نفرت و بیزاری کا اظہار نہ کریں، دوسروں لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف کو برداشت کریں، آرام میں خلل ڈالنے والوں کو گوارا کریں، کوئی مالی نقصان پہنچائے تو اس پر بھی تحمل کا مظاہرہ کریں، اور اس برداشت و تحمل سے بھی نکھرا ہوا ایک کردار مسلم جنم لیتا ہے، اور دوسروں سے ہمدردی اور غم گساری کا اظہار کریں، ان کے لیے مروت و خیر خواہی کا ثبوت دیں، ان سے محبت و خلوص کا اظہار کریں، ہر کسی کے لیے سراپا خیر بن جائیں، ہر دل میں اپنے لیے عزت و عظمت کے احساسات پیدا کریں، ہر انسانی وجود کو اپنے حق میں اللہ کی رحمت تصور کریں، ہمیشہ نیک صالح لوگوں کے ساتھ دوستی اور تعلق کو قائم کریں، ان سے اپنے قلبی تعلق اور لگاؤ کو بڑھائیں، اس لیے کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اسی رشتے میں پرویا گیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بائی بائی ہیں۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ حشاش بشاش رہیں، خود افسردہ رہنے اور دوسروں کو افسردہ کرنے سے پرہیز کریں، لوگوں کے ساتھ بے تکلف رہیں، ان کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں، آپ کی خوش طبعی اور ظرافت حد سے نہ بڑھنے پائے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا احترام کریں، کسی کے لیے اچھے جذبات ہوں تو اس کا ضرور اظہار کریں اور اسے آگاہ کریں، کسی کے ساتھ دوستی و تعلق کو جنون کی حد تک نہ پہنچائیں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ دشمنی کو اظہار ثانی کا باعث بنائیں، دوستی اور دشمنی میں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کریں، کوئی غم زدہ ہو تو اس کے غم میں شریک ہوں، کسی پر کوئی مصیبت آئے تو اس کے مددگار بنیں، جس طرح عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے سہارا بنتی ہے، اس طرح ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میں خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا کہ حسن سلوک انسان سے سرزد ہونے والے اس اعلیٰ ترین اور افضل ترین عمل کو کہتے ہیں۔ جب وہ انسان سے صادر ہوتا ہے تو اس کو قلبی اور روحانی سکون ملتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور وہ انسان اپنے مومن اور مسلمان ہونے پر اپنے حسن عمل کے ذریعے عملی شہادت اور گواہی فراہم کرتا ہے۔ ایک مومن اپنے حسن فعل سے اپنے اندر موجود بلند درجہ انسانیت کی شہادت بھی دیتا ہے۔ ایک مسلمان کا انفرادی اور اجتماعی سطح پر حسن سلوک یہ ہے کہ وہ چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، اور اس کے حسن سلوک کو اس حدیث مبارکہ سے روشنی ملتی ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا۔ حسن سلوک کا ڈھانچہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے استوار ہوتا ہے۔ قرآنی احکام کی مکمل پیروی، اسوہ و سیرت رسول کی کامل اطاعت ہی ہمارے کردار کو حسن سلوک سے مزین کرتی ہے۔ حسن سلوک یہ ہے کہ جو قول ہم سے صادر ہو وہ قول خیر ہو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا۔ ایک مسلمان کا حسن سلوک یہ ہے کہ وہ اپنے کسی پڑوسی کو کوئی اذیت و تکلیف نہ دے، فَلَا يُؤْذَ جَارَهُ۔ ایک مومن کا حسن سلوک یہ ہے اگر اس کے پاس کوئی مہمان آئے تو اس کی اچھی طرح مہمان نوازی کرے، فَلْيُقَرِّمْ ضَيْفَهُ۔ حسن سلوک یہ ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مددگار بنے، اس کے لیے مضبوط سہارا بنے، حتیٰ کہ بوقت ضرورت اس کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ کل بنیان یشد بعضہ بعضا۔ حسن سلوک یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے اعلیٰ اور دوسرے کے لیے ادنا چیز کو پسند نہ کرے، اپنی ذات کی پسند ہی کو دوسرے کے لیے بھی دوسرے کی بھی پسند بنا دے، اور دونوں پسندوں میں مساوات اور برابری ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ حسن سلوک یہ ہے کہ جو سلوک اپنی ذات کے لیے روا رکھتا ہے وہی سلوک دوسروں کے لیے بھی روا رکھے، حتیٰ کہ مثل المؤمنین کمثل الجسد کا پیکر بن جائے، ایک دوسرے کے لیے سراپا محبت اور سراسر پیکر شفقت اور کامل مشفق و مہرباں ہو جائے۔ حسن سلوک یہ ہے کہ دوسروں کی جان و مال اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے۔ من آمنہ المؤمنون علی انفسہم واموالہم۔ حسن سلوک یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک آئینہ بن جائے، جب اس میں کوئی برائی دیکھے تو اس کی اصلاح کرے۔ المؤمن مرآۃ اخیہ اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ۔ حسن سلوک میں یہ بھی ہے کہ مومن اپنے بھائی کی خرابی اور خرابی کی
اصلاح کرے، کوئی کردار میں داغ دبے ہوں تو ان کو دور کرے، اگر کوئی عیوب و نقائص ہوں تو ان کو رفع کرے۔ آئینے کی خوبی ہے کہ یہ اتنا ہی بتاتا ہے جتنا کوئی داغ دبا ہوتا ہے، نہ یہ کم بتاتا ہے نہ یہ بڑھا چڑھا کر ظاہر کرتا ہے۔ یہ آئینہ چھپے ہوئے عیوب و نقائص کا بھی تجسس نہیں کرتا اور نہ قرید کر عیوب کی کوئی خیالی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہی کام ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ کرنا ہے، نہ بے جا مروت اور خوش آمد کا اظہار کرے اور نہ ہی اپنے فن خطابت اور زور بیان سے ان میں اضافہ کرے، صرف وہی عیوب بیان کرے جو عام زندگی میں نظر آتے ہیں۔ آئینہ ہر غرض سے پاک ہوتا ہے اور بے لاگ ہو کر اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ جو شخص بھی اس کے سامنے آئے اس کے چہرے کا صحیح نقشہ اس کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ نہ وہ کسی سے بغض رکھتا ہے، نہ کینہ رکھتا ہے، نہ کسی سے انتقام لیتا ہے۔ ایک مومن کو بھی دوسرے مومن کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے اور اپنے عمدہ حسن سلوک سے دوسروں کے لیے بہترین حسن سلوک کرنے والا وہ خود کو بنا دے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھلائی اور خیرخواہی کا آئینہ بنے، محبت و اخلاص کا سلوک کرنے والا بنے اور اس کے لیے وفادار اور خیرخواہ بنے، اس کا ہمدرد اور غم گسار بنے، اس کی مصیبت میں اس کے کام آئے، اسے خوش دیکھ کر یہ بھی خوش ہو جائے، اپنے بھائی پر تعمیری تنقید میں خیرخواہی اور بے پایاں درد مندی کا اظہار کرے اور اس کا لفظ جذبہ اصلاح کا آئینہ دار ہو۔ یہی حسن سلوک ایک مومن سے مطلوب ہے اور یہی مقصود ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے حسن سلوک یہ ہے کہ اس کی زبان دوسرے فرد کو اذیت نہ دے، اس کا ہاتھ کسی شخص کو نقصان نہ پہنچائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کا پیکر ہو۔ ایک مومن کا حسن سلوک یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا ناحق خون نہ بہائے اور ان کے مال و دولت پر ڈاکہ نہ ڈالے، قومی دولت اور قومی خزانے میں کرپشن نہ کرے۔ المؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ حسن سلوک یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے پر ظلم نہ کرے، لا یظلمہ، اور نہ ہی ان کو کسی بھی وقت بے یار و مددگار چھوڑ دے، لا یسلمہ، اور لوگوں میں سے حسن سلوک بے غرض ہو کر کرے اور اس امید اور یقین کے ساتھ کہ فرج اللہ عنہ کربتاً، اللہ اس کی مشکل کو دور کر دے گا، اور دوسروں کو دھوکہ نہ دے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ ولا تناجشوا پر عمل کرے اور دوسروں کے لیے دل میں بغض نہ رکھے اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا رہے۔ ولا تباغضوا پر کا پیکر بنا نظر آتا رہے اور دوسرے لوگوں کو حقیر نہ جان کر ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں اور دوسروں کو رسوا نہ کریں۔ ولا یخذلہ ولا یحقرہ پر عمل کریں کہ کسی کو ذلیل و رسوا نہ کریں، کسی کو حقیر نہ جانیں، اور ہر مسلمان اور ہر انسان کا ناحق خون بہانے کے عمل کو اپنے لیے حرام جانے، ہر کسی کے مال و دولت کو لوٹنے کو باطل تصور کرے، ہر کسی کی عزت پر حملہ آور ہونے کو حرام جانے، اس لیے کہ حرام دمہ و مالہ و عرضہ، وہ کسی بھی مسلمان اور کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھے، کسی بھی بشر اور کسی بھی انسان کو حقارت اور ذلت کی نگاہوں سے نہ دیکھے، ہر انسان کا بحیثیت انسان احترام کرے، ہر انسان سے محبت کرے، ہر انسان کے وقار کا خیال و لحاظ کرے، کسی بھی انسان کی عزت و ناموس پر حملہ نہ کرے اور کسی بھی انسان کے بنیادی حقوق کو پامال نہ کرے اور کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم و ستم کا مظاہرہ نہ کرے اور کسی کے بھی حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، ہر انسان کے لیے خیرخواہ بنا رہے۔ یہی وہ حسن سلوک ہے جو قرآن اور اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہے۔ یہی وہ حسن سلوک ہے جو بیداری یہ اجتماعی یہ انسانی ضمیر سے اٹھتا ہے، جو انسانی ضمیر کی آواز ہے۔ آج اسی حسن سلوک کو معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اسی حسن سلوک کو ہر آدمی میں بحیثیت انسان ہمیں زندہ کرنا ہے۔ یہ کام دشوار صحیح مگر اسے ہر انسان کے لیے ہمیں آسان کرنا ہے۔ بقول غالب بسا کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ آج ہمیں اپنی آدمیت کے خاکے میں انسانیت پیدا کرنی ہے اور اپنی انسانیت کو آدمیت سے بامشرف کرنا ہے۔ آج بڑے بڑے ناموں والے ملتے ہیں مگر ان میں آدمیت اور انسانیت نہیں ملتی۔ گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، گھروں پہ نام تھے،
ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا۔ بقول الطاف حسین حالی، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔